السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد خاتم الانبیاء وامام المرسلین والتابعین له بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا من هؤلاء المحسنین الموفقین علی الصحة السالمین المکرمین یا رب العالمین والمقبولین۔ ہمارے قابل احترام سامعین، کانت المرأة فی الاسلام، دین اسلام میں خواتین کا مقام و مرتبہ، اسی کو عام زبان میں لوگ اقتصادی زبان میں کہتے ہیں the status of women in Islam۔ اس پر کئی کتابیں انگریزی میں خصوصاً کئی کتابیں آ چکی ہیں۔ تو آئیے اس موضوع کو لے کر چلتے ہیں۔ خطبہ آپ کے سامنے پڑھا گیا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق قرآن کریم میں اللہ نے ایک آیت نازل کر کے ایک آیت کا ایک جز نازل کر کے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر یعنی روشن آفتاب ہیں، کہ آفتاب نبوت کی جتنی کرنیں ہیں وہ آپ کو عقیدے کی، ایمان کی، عبادات کی، معاملات کی، سیرت کی، صورت کی تقویت، انرجی اور صحت عطا کرتی ہیں، اور قدم بہ قدم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی ملتے ہیں۔ اب خطبے کا آغاز ان الفاظ سے ہوا تھا کہ فاتقوا اللہ، ہمیشہ آپ اللہ کے ہدایات کے مطابق پرہیزگار بنے رہیں۔ پرہیزگار کس کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ آدمی جو ہر اس غذا سے بچے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو، وہ دوا استعمال کرے جو صحت کے لیے نفع بخش ہو۔ تو تقوی ایمان کی صحت کے لیے ایسے ہوتا ہے کہ اللہ کے حرام کردہ کاموں سے بچے، اور جو اللہ نے فرض کیے ہیں اس بیماری روحانی صحت کے علاج کے لیے وہ فرائض انجام دے، فرائض کو نہ چھوڑے۔ تو فتقوا اللہ، اس میں امام صاحب کہتے ہیں اللہ کے بندو، اور ہمیشہ یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی تم نگرانی میں ہو، اللہ تمہیں واچ کر رہا ہے، اور اللہ کے آرڈر جو ہیں ان کو بجا لاؤ، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اور اللہ کا فرمان یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے مومنو اللہ کا تقوی اپناؤ اور ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کا ساتھ دو۔ اسلام سے پہلے سے مراد یہاں پر جو امام صاحب نے کہا، اسلام تو تب سے ہے جب سے اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، لیکن اسلام سے مراد بمعنی عام نہیں، بمعنی خاص۔ بمعنی خاص کا مطلب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو جاہلیت کا دور تھا، دعوت تھا دین ابراہیمی کا جو اسلام تھا، مشرکین مکہ کا بھی، حتیٰ کہ یہود و نصارہ کا، لیکن کوئی اسلام پر نہیں تھا۔ انہوں نے اسلام کی وہ حالت کر رکھی تھی جو آج کل تقریباً بڑی تعداد میں مسلمانوں نے کر رکھی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے خواتین یا صنف نازک کا آپ یہ کہیں ویمن انتہائی ذلت امیز سلوک کے روا رکھنے کے ساتھ اپنی ذلت کی زندگی، ذلت کے غار عمیق میں زندگی شب و روز گزارتے تھے۔ بلکہ سب سے بڑی مصیبت تو کسی گھرانے قبیلے میں اس وقت آن پڑتی تھی جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے گھر بچی پیدا ہوئی ہے۔ وہ یہ غور نہیں کرتے کہ وہ خود بھی اس ماں کے ہیں جو کبھی نہ کبھی بچی کے طور پر پیدا ہوئی، یہ نہیں بھول جاتے کہ ہم کس گود میں کھل کر پل کر اور کھا پی کر جوان ہوئے ہیں، لیکن جب بچی کی اطلاع دی جاتی تو ظل وجهه مسودا وهو کظیم، اتنا زیادہ غصے کا پریشر ہوتا کہ چہرے کا وہ غصہ مطلب اس کو مطلب دبانے کی جب کوشش کرتے تو اندر کے غصے کے پریشر سے چہرہ سیاہ ہو جاتا، خون کی شدید گردش کی وجہ سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ظل وجهه مسودا وهو کظیم، کوشش کرتا غصہ پینے کی، لیکن غصہ ظاہر ہو جاتا کہ ہاں لوگ آس پاس کے بندے کا چہرہ دیکھتے پہچان دیتے کہ اس گھر میں کوئی لڑکی پیدا ہوئی ہے، اس لیے گھر سے اس طرح کا بالکل مراڑی سیاہ چہرے والا انسان نکلا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یتوارا من القوم، قبیلے، قوم، خاندان سے چھپا پھرتا کہ کہیں کچھ پوچھ نہ لے، ہاں تمہارے ہاں بچے کی ولادت کی امید تھی، کہیں بچی تو نہیں پیدا ہوئی، یا پوچھے کیا پیدا ہوا تو بتانا پڑے گا بچی پیدا ہوئی۔ جیسا بہت سے لوگ زندہ درگور کرنے کی کوشش بھی کرتے کہ اس سے بڑی دکھ کی بات ان کے لیے کوئی نہیں ہوتی، جیسے اللہ نے خود اپنے کلام میں بیان کیا ہے یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکوا علی ہن۔ تو دو راستے اس کے سامنے ہوتے، ایک یہ کہ یہ بار بار بات سنیں کہ تمہارے گھر بیٹی ہے، تم بیٹی کے بات ہو، جو بہت ہی زیادہ تکلیف دہ بات ہوتی، یا کل وہ کسی کے گھر میں جائے گی اور تمہارے داماد بھی ہوں گے، اور یہ اس طرح کے القاب
سسر، داماد، یہ القاب تمہیں سننے پڑیں گے، یا تو اس ذلت کو برداشت کرے، ذلیل بن کر اس بچی کی پرورش کرے، ام یدسہ فی التراب۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے نعرے بانس نہ بجے بانسی، کیا اس کو ایک گڑھا کھوڑ کر مٹی میں زندہ درگور کر دیا جائے، اور بہت سے لوگ یہ کرتے تھے۔ تو اب اگر وہ بچی کو زندہ رہنا پڑتا ہے تو ساری زندگی کی ذلت، اور اگر وہ صبر کرتا ہے اس پر تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ ایک باندی کی طرح کسی پرائے آدمی کے نگاہ میں رہے گی، ہر طرح کا جو ظلم اس پر روا رکھے گا، ہو سکتا ہے مر جائے تو بیٹے وراثت میں بطور بیوی کے اس کو لے لیں۔ اسی طرح وہ اپنی سوتیلی ماؤں کو وراثت میں تقسیم کر لیا کرتے تھے، یا اسی طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی کہیں سے خرید فروخت کر کے کہیں بیچ دے۔ تو یہ تمام چیزیں تھیں، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی اور رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور دنیا کو جہالت کے اس اندھیرے سے نکال کر اسلام کی روشن شاہراہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، تو عورت کی وہ کرامت و عزت جو اللہ تعالیٰ نے اسے حوا کے نام پر تخلیق کر کے آدم کے پہلو سے عطا کی تھی، وہ پھر ری اسٹور ہونے لگی، وہ پھر واپس ہونے لگی۔ اب عورت کسی مرد کی غلام یا سلیب نہیں ہوتی، بلکہ صرف اپنے رب خالق کی بندی ہوتی۔ جیسے مشہور ایک صحابی نے ایک سوال پر غالباً دیوان یا دربار کسریٰ میں کہا تھا کہ ایک ایسے نبی آئے جس نے ہمیں انسانوں کی بندگی سے آزاد کر کے انسانوں کے رب کی بندی پر گامزد کیا۔ تو عورتیں بھی معزز ہوئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر۔ عدل و انصاف کے ساتھ وہ تمام حقوق عورتوں کو ملے کہ جو ان کے صنف نازک ہونے، چادر اور چار دیواری کے تقدس کا تقاضا تھے، یا اسی طریقے سے جو ان کی تخلیق اور روزمرہ کی ذمہ داریوں کا جو تقاضا تھے۔ بحیثیت ماں ہونے کے مرد سے 3 درجہ وہ اوپر لے جاتی ہے مقام و مرتبہ۔ بحیثیت گھر میں ایک عورت ہونے کے وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، چاہے کروڑ پتی بھی کسی کی بہن اور بیٹی کیوں نہ ہو، تو اس کا خرچہ گھر کے گارجین مرد کے ذمہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بیوی کا دولت مندی کیوں نہ ہو، لیکن مرد مزدوری کیوں نہ ہو، تو مرد ہی کے ذمہ ہے کہ اس خاتون کو معززانہ طور پر گھر کی 4 دیواری کے اندر رہ کر ایک معزز عورت کی طرح اس کی خدمت کریں۔ وہ آزادانہ طور پر بہت سے کام کر سکتی ہے، فائنینشلی طور پر انڈیپینڈنٹ ہے، اپنا کاروبار، تجارت اور شوہر سے اجازت لے کر ملازمت، یہ تمام چیزیں کر سکتی ہے، لیکن اپنے اوپر بھی خرچ کرنا اس پر فرض نہیں ہے۔ اور بلکہ ہر حال میں گھر کا جو مرد ہے، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ جوان عاقل بالغ بیٹا ہو، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ شوہر کی وفات کی صورت میں اگر شوہر کے بچوں کو پال رہی ہے تو علی الوارث مثل ذلک، اس شوہر کے ورثہ کی ذمہ داری ہے کہ جو شوہر ہوتے ہوئے جو اخراجات دیتا وہ دیتے رہیں گے جب تک ان کی اولاد کی وہ پرورش کرتی ہے، یا کہیں اور نکاح نہیں ہو سکتا یا نہیں ہوتا۔ دین اسلام نے، جس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، عورت کی تکریم کی اور اسے عزت کے اعلیٰ مقام پر فائز کیا، اور بلکہ یہ کہا، اگر یہ حدیث کمزوری ہے، المرأۃ شقیقۃ الرجل اور النساء شقائق الرجال، عورتیں مردوں کا سیکنڈ ہاف پارٹ ہیں، لیکن عموماً عمل اس پر ہے فقہا کا، اور آپ نے دیکھا خطبہ وغیرہ میں اہل علم اس کے بارے میں کہتے ہیں، لیکن سنداً یہ ویک ہے جو حدیث ہے کہ مرد عورتوں کے ہم پلہ ہیں، اور صحیح ہے کہ ہم پلہ نہیں، یہاں برابری نہیں اسلام میں کہیں بھی ہوتی، برابری ظلم ہو جاتا ہے بس اوقات، بلکہ اسلام میں عدل و انصاف ہے، یعنی ہر ایک کی حیثیت کے اعتبار سے، اس کی طاقت کے اعتبار سے، اس کی جسمانی شاخ کے اعتبار سے اس کو حقوق دیے گئے ہیں۔ اب فرض کر لیتے ہیں برابری تو یہ ہے کہ جو بوجھ آپ مرد پر ڈالیں وہی عورت پر ڈالیں، تو عورت اٹھا سکتی ہے؟ نہیں اٹھا سکتی۔ اور عدل کیا ہے کہ مرد کو اس کی حیثیت کے اعتبار سے ذمہ داریاں دی جائیں، اور عورت کو اس کی توانائی اور طاقت، انرجی اور حیثیت کے اعتبار سے قوامت جو ہے مرد کے ہاتھ میں ہے، اور پھر اسی طریقے سے دیگر جو ذمہ داریاں جو عورت برداشت کر سکتی ہے ہمارے کے پاس ساتھ نہیں، وہ عورت کو دین اسلام نے دی ہیں۔ تو اصل میں تمام چیزوں میں جہاں کچھ استثناء نہیں کیا گیا ہے، عورت و مرد کے حقوق یکساں ہیں اسلامی عدل و انصاف کے تحت۔ اس لیے آیات میراث کے تمہید کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاسلام آتا کل ذی حق حقہ، اسلام نے ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے۔ عورت کا جو حق تھا وہ اسے دیا، مرد کا جو حق تھا وہ اسے دیا۔ فلا وصیت لوارث، کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ اب اس میں دیکھیں، ماں کے حیثیت سے عورت کو مرد کے حصے سے 3 حقوق دے رہے، 4 حقوق میں سے 1
یعنی کتنے پرسنٹیج؟ 25% مرد کو اور جی اور جی 75% ماں کو، ماں کا مرتبہ اونچا ہے چونکہ ماں کی جو بحیثیت ہے، ماں کی قربانی ہوتی ہیں۔ دوسری جگہ آپ وراثت میں آئیں چونکہ لڑکی پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، جب تک باپ بھائی کے آئیں تو ان کے ذمہ، مالی اخراجات ان کے ذمہ ہیں، جب شوہر کے عقد نکاح ہو گیا تو ساری ذمہ داری شوہر پر، تو وہاں بچیوں کو عورت کے، مرد کے مقابلے میں نصف حصہ دیا گیا، للذکر مثل حظ الانثیین۔ اور بچیوں کی تربیت یہاں دوسری جگہ دیکھیں، کیونکہ بچیوں کی تربیت اس زمانے کے ماحول اور آج کے اعتبار سے بھی دیکھیں، برصغیر کے بڑے بڑے شہروں میں میڈیکل ٹیسٹ کے بعد پتہ چلے بچیاں تو کتنی قتل ہوتی ہیں، کتنے ابارشن وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ نئی بیماری نہیں ہے، چونکہ بچیوں کو پرورش کرنے میں اس زمانے کے جاہلی عرب ذرا ہچکچاتے تھے، کہتے کیا فائدہ، پال کریں گے کل کسی پرائے آدمی کو دینی پڑے گی، تو لہذا بچوں کے بارے میں آپ ایسا نہیں پائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین وضم اصابعہ، کہ جو 2 لڑکیوں کی پرورش کرے اور ان کی ذمہ داری پوری کرے، قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، وہ میرے ساتھ اس طرح جنت میں چل رہا ہوگا، چل کر آئے گا جس طریقے سے یہ 2 انگلیاں کٹھی ہیں۔ پھر ایک صحابی عرض کرتے ہیں ان کو ایک ہی بیٹی تھی، کہا یا رسول اللہ اگر کسی کو ایک ہو، اگر کسی کو ایک بھی ہو تو تب بھی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو دین اسلام نے بہت زیادہ تکریم کی ہے صنف نازک کی، بلکہ تمام معاملات میں، کھانے میں، پلانے میں، سفر کرنے میں، دیکھ میں، رعایت میں، عنایت میں وغیرہ میں، جو عزت و آبرو، چادر و چار دیواری وغیرہ کے تقدس ہیں، دیگر حقوق ہیں، ہر ایک خاتون وہ چاہے بیٹی ہو، چاہے ماں ہو، چاہے بہن ہو، چاہے پھوپھی ہو، ان تمام حقوق پر میں نے گفتگو کی ہے علیحدہ علیحدہ، بلکہ ایک عربی میں میری کتاب بھی ہے اس پر۔ تو کسی بھی حیثیت سے خواتین کیوں نہ ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ان کی سیکورٹی، ان کی حفاظت، ان کی رعایت، ان کی عنایت، ان کی دیکھ ریکھ، ان کی دیکھ بھال، ان کی عزت نفس، ان کی چادر اور چاردیواری کا تقدس، ان تمام کے واضح آداب ہیں، اخلاق ہیں، رولس ہیں ان کے۔ اگر یہ رولس اسلامی سوسائٹی میں ہوں تو میرے خیال میں اب بھی کثرت سے غیر مسلم خواتین ہی زیادہ اسلام قبول کرتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ ساری کی ساری دنیا کے ان تک اگر پہنچے تو اسلام قبول کریں۔ جیسے ایک کم عمر امریکن لڑکا ہے، پہلے میں نے بتایا، جس نے صرف 4 منٹ میں وہ قرآن کا تعارف کیا ہے، شاید ہی اتنا بہتر جو ہے نا انگریزی میں اور کہیں آپ کو نہ ملے، یہ ہے یوٹیوب پر۔ تو وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ مسلمان بھی حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں، وہ تو نبی اور اللہ کے بندے ہی تھے، جب مجھے پتہ چلا تو میں ایمان لے آیا، پھر میں نے بار بار قرآن کو پڑھنا شروع کیا، اور قرآن کا ہر لفظ یہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے علاوہ کہیں اور سے اس طرح کی عبارتیں نہیں آ سکی۔ اور اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، امریکن کو وہ کہتا ہے کہ اگر تم دعویٰ کرتے ہو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اب بھی آ جائیں تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ مسجد میں جائیں گے، مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھیں گے، ہرگز چرچ میں نہیں جائیں گے، نہ نصارہ کی طرح وہ یہ عبادت کے ڈرامے کریں گے جو تم آج کل کرتے ہو۔ تو بہتر ہے 4 منٹ کا صرف، اگر بعض لوگ اگر موقع ملے تو دیکھ لیں اس کو۔ الغرض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی ہدایات کے مطابق، جیسے قرآن کریم میں خواتین کو بہت اعلیٰ مقام عطا کیا ہے، اور کسی قسم کی قد اور محنت خواتین پر فرض کرتا ہی نہیں ہے اسلام، بلکہ شوہر پر ہر نفقہ اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، بس اوقات خطبے کی تیزی میں ہو جاتا ہے فرق، یہ سین پر زبر ہے، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، کہ مردوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ تمہارے عیال ہیں، بیوی بچے ہیں، یہ بیویاں ہیں جو دوسروں کی بیٹیاں بطور امانت تمہارے پاس ہیں، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو کنجوسی نہ کرو، اس کا کم خرچے کے بہانے کنجوس بن کر نہ رہو۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ پھر ساعتی، کوئی خوشحال آدمی ہے ٹھیک ہے، تبذیر، اسراف، فضول خرچی نہ کرے، لیکن اپنی طاقت کے مطابق اچھا پہننا، اچھا کھانا، اچھی رہائش بیوی کو مہیا کرے جو اس کے لیے شایع نشان و مناسب ہو، یہ نہیں کہ وہ کنجوسی کرے۔ لیکن ہاں، اگر کسی بیچارے کی آمدنی کم ہے تو بیوی کو بھی چاہیے کہ اس کے ساتھ صبر کرے، اب اس کی طاقت سے زیادہ مطالبہ کر کے اس کی کمر کو قرض سے نہ توڑ دے۔ اور ومن قدر علیہ رزقہ، جو تنگ دست ہے بیچارہ، فلینفق مما آتاہ اللہ، اور وہ اتنا خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اس کے بعد آگے کہتا ہے ان بندیوں کو کہ اگر صبر کریں تو سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، شوہر کے ساتھ تنگی طلبی کے ساتھ گزارا کر دیں، یہ تنگی بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں، ایک نہ ایک دن جلد، سا کہا ہے، سا کا مطلب بہت جلد، کہ جلد ہی یہ تنگی خوشحالی میں بدل جائے گی اگر آپ صبر سے کام لیں گی۔ اس لیے جب بہت زیادہ کیسز یہاں عدالت میں بھی ہمارے پاس آنے لگے مردوں کے طلاق کے اور خواتین کے خلع کے، تو ایک موقع پر ایک خاتون کو میں نے کہا سورہ طلاق پڑھی ہے؟ کہا نہیں، تو ہر اتوار کو صبح میں نے اسی لیے سورہ طلاق کی تفسیر رکھی ہے۔
بر صغیر کے سنڈے کے دن کے اعتبار سے کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہو سکیں۔ اگر صرف سورہ طلاق اور دیگر قرآن کی جو صورتیں ہیں جیسے حجرات ہے یا نور ہے اور المومنون، یہی بچے اور بچیوں کو شادی سے پہلے اچھے طریقے سے 1-2 دفعہ پڑھا کر ان کا معنی سمجھا دیا جائے مختصر تفسیر کے ساتھ، تو 90+99 جو فیملی پرابلم ہیں وہ ہوئیں گے نہیں۔ اگر خدا نخواستہ کہیں ہو گئے تو بہت آسانی سے سالو اور حل ہو جائیں گے۔ یہ صدیوں تک جو دشمنیاں چلتی ہیں خاندانوں کی، قبیلوں کی، یہ بالکل نہیں ہوں گی۔ دین اسلام نے خواتین کا اس حد تک خیال رکھا ہے کہ دین اسلام کے کسی بھی شعبہ میں نہیں، یہاں خواتین کا اس لیے ہم ذکر کر رہے ہیں کہ یہ سافٹ ٹارگیٹ ہیں، صنف نازک، کہیں بھی زبردستی نہیں، نہ شادی کرانے کی زبردستی ہے، نہ طلاق زبردستی ہو سکتا ہے، نہ آپ کسی کو مسلمان زبردستی بنا سکتے ہیں، نہ کسی کو زبردستی کھلا سکتے ہیں۔ تو الغرض دین اسلام نے خواتین کو اتنا مکرم، اتنی اہمیت دی ہے اور اتنا ان کے وجود کا لحاظ رکھا ہے، ان کی سیلف ریسپیکٹ کا، عزت نفس کا، کہ شوہر اختیار کرنے میں کلی انہیں اختیار ہے، بشرطے کہ وہ غیر کفو اختیار نہ کریں، دین اخلاق کو ترجیح دیں، اس کے بعد ان کی اپنی پسند ہے۔ باپ یا بھائی یا جو بھی ولی ہو بیٹا انہیں زبردستی مجبور نہیں کر سکتے کہیں نکاح کرنے پر۔ صحیح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے خیریت اسی کی ہے، سب سے بہتر وہ انسان ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے عیال کے لیے بہتر ہوں۔ اور ابن ماجہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد طاف بآل محمد لقد طاف بآل محمد نساء کثیر یشکون ازواجہن لیس اولئک بخیرکم، کہ بہت سی عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اپنے شوہروں کی شکایتیں لے کر آئی، خبردار یہ شوہر اچھے نہیں ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، وعاشروہن بالمعروف، اچھے بن کر اپنی بیویوں کے ساتھ رہو، اور ہر وہ چیز جو عرف عام میں اچھی نہ سمجھی جاتی، اگر وہ رویہ کوئی شوہر بیوی کے ساتھ اپناتا ہے تو وہ ہرگز اچھا نہیں اور نہ معروف ہے۔ اسی طرح طلاق کے سلسلے میں عورتوں کا حقوق ہمیشہ لٹکا کر نہیں رکھ سکتے، یہ جو آداب ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ 9 مہینے انتظار کرنا پڑ سکتا ہے اگر بار بار رجوع کرتا بھی رہے، پہلی دوسری دفعہ طلاق رجعی اور آخری دفعہ طلاق بائن، تاکہ عورت کو یا نہ خواتین کو ٹارچر نہ کر سکیں اور انہیں مزید تنگ وغیرہ نہ کر سکیں۔ اسی طرح وراثت کے سلسلے میں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ آخر میں واقعہ بیان کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب جبل حرا سے اقرا کا اللہ کا پیغام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کس طریقے سے حضرت خدیجہ نے تسلی دی، سہارا دیا، ہاتھ پکڑ کر لے کر اپنے چچزاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور انتہائی عزم و حزم اور جزم کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ واللہ کہہ کر کہا، اللہ کی قسم لن یخزیک اللہ ابدا، اللہ رب العالمین ہرگز آپ کی عزت پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ میں بہت مقام نبوت کو مد نظر رکھ کر اس لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ جی، لن یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم تقل الضعیف، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کمزور کی مدد کرتے ہیں، آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں، آپ مشکلات میں لوگوں کے کام آتے ہیں، ہرگز ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ پر کوئی مشکل آئے، بے فکر ہوں، ہاتھ پکڑا اٹھیے میرے ساتھ چلیں، اور ہم چلتے ہیں ایک تجربے کار ذی علم آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والے میرے چچزاد بھائی ورقہ ان کے پاس، وہاں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش آئے، جو وہی دیکھ کر ڈر گئے تھے، جب اسی وحی میں فترہ ہوا، تھوڑا وقفہ ہوا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر انتہائی غمزدہ ہوئے۔ امام بخاری نے سب سے پہلی حدیث میں حدیث عائشہ میں یہ سب کچھ بیان کیا ہے اور اس کو قرآن آیات کے ساتھ مزین کیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب کہ ایک خاتون خانہ کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے وہ زندگی کے تمام شعبوں میں آپ دیکھیں گے اعلیٰ ہے، لائف آف پارٹنر کا ہے، ہم سفر کا ہے، رفیق سفر کا ہے، خادمہ کا، سلیب کا، مجبور کا، بے بس کا، یا اور بہت سے نام جو بر صغیر میں دیے جاتے ہیں، نہیں، بلکہ وہ دوسرے خاندان میں شادی کے باوجود بھی پہلے خاندان کی وارث ہوتی ہے اور وہ اس کے وارث رہتے ہیں ہمیشہ یہ اولاد کا اور باپ کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ شادی کر کے نکلی اور میکے کا رزق جو ہے پیچھے سارا کا سارا چاولوں یا گندم کی شکل میں گر گیا اور ساتھ کچھ بھی نہیں دیا گیا، ایسا نہیں، بلکہ اس کا انڈیپینڈنٹ وجود ہے جو ہمیشہ میکے میں بھی رہتا ہے اور اپنے سسرال اور اپنے اولاد میں بھی اس کا وجود رہتا ہے، اور سب جگہ دین اسلام نے اسے ریسپیکٹ، آنر، عزت، احترام اور اس کے وجود، عزت نفس، اور اسی طریقے سے سوسائٹی میں جو عزت ہے اس سب کا خیال رکھا ہے، اس کی حفاظت کی ہے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی النبی فالحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔